اللہ 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 اللہ۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون کی مزید وضاحت کے لیے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کے حوالے سے جو مختلف اعتراضات اور مختلف اشکالات جو اٹھائے جاتے رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو مادی دنیا ہے اور عقل پرست ذہن جو ہے جو سوالات اٹھا رہا ہے، ان سوالات کا بھی جواب دیے جائے اور آخرت کا عقلی اور سائنسی جو جواز ہے اس حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی 3 ادوار میں منقسم ہے۔ نمبر 1 دنیاوی زندگی، نمبر 2 برزخی زندگی، اور نمبر 3 حیات بعد الموت۔ حیات بعد الموت کو بعث اور حشر و نشر بھی کہا گیا ہے۔ پھر اس کے بھی مختلف مراحل ہیں، مثلا حساب و کتاب اور وزن اعمال، جزا و سزا، جنت اور دوزخ وغیرہ۔ آخرت پر ایمان میں ان ساری چیزوں پر اعتقاد اور یقین، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اگرچہ ان امور کا تعلق مابعد طبیعتی دنیا سے ہے اور غیب کے امور سے ہے، مگر اس کائنات میں جو موجود شواہد اور دلائل ہیں ان سے ان کی تصدیق اور تائید ہوتی ہے۔ سائنسی علوم کے ارتقاء نے ان چیزوں کو ہمارے لیے زیادہ قابل فہم اور معقول بنا دیا ہے۔ جو برزخی زندگی، وقوع قیامت، حیات بعد الموت، نامہ اعمال اور جزا و سزا سے متعلق ہے۔ مختلف اہل علم نے اپنی تحریروں میں زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ مباحث پیش کیے ہیں۔ یہاں ان دلائل اور شواہد کا خلاصہ اختصار کے ساتھ ہم پیش کریں گے جو اہل علم کی تحریروں میں منتشر ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ابدی زندگی اور حیات جاودانی کا حصول انسان کی فطری خواہش ہے، اور اس خواہش کا اظہار اس کی ازدواجی زندگی سے ہوتا ہے کہ وہ جنسی عمل کے ذریعے توالد و تناسل کے عمل کو جاری رکھتا ہے تاکہ اس کا وجود اس کی نسل اور اولاد کی شکل میں موجود رہے۔ آخرت کا وجود بھی انسان کی ابدی زندگی کی خواہش کا ایک عملی مظہر ہے اور اس کی فطرت کی ایک آواز۔ یہ دنیا اپنے تمام تر حسن و جمال اور زیب و زینت کے باوجود ہمیں نامکمل نظر آتی ہے۔ خیر کے ساتھ شر، خوشی اور مسرت کے ساتھ غم و اندوہ، زندگی کے ساتھ موت، صحت اور تندرستی کے ساتھ بیماریاں، جوانی کے ساتھ بڑھاپا، عدل و انصاف کے ساتھ ظلم اور زیادتی، یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ کمال اور پرفیکشن کے لیے ایک ایسے جہان کی ضرورت ہے جو کامل شکل میں ہر قسم کے نقائص اور تضادات سے پاک ہو، اسی کا نام آخرت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مغربی فلاسفر اور مفکرین جو مذہب اور خدا پر اعتقاد نہیں رکھتے، مگر وہ اخلاقی پہلو کے پیش نظر اخروی عقیدے کی افادیت اور اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثلا کانٹ اور والٹیئر وغیرہ کی تحریروں میں ہمیں یہ چیز بہت واضح نظر آتی ہے۔ والٹیئر کے نزدیک خدا اور دوسری زندگی کے تصور کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ وہ اخلاقیات کے لیے مفروضے کا کام دیتے ہیں، اور اس کے نزدیک اگر یہ عقیدہ ختم ہو جائے، خدا اور دوسری زندگی کے تصور پر مبنی جو عقیدہ ہے، اگر یہ ختم ہو جائے تو اچھے عمل کے لیے کوئی محرک باقی نہیں رہتا۔ اس کے لیے کوئی نہ کوئی موٹیو ہونا چاہیے، اور یہ سب سے بڑا موٹیو ہے۔ آخرت کی زندگی کا جو ایک بڑا اہم مرحلہ ہے وہ برزخی زندگی سے متعلق ہے۔ دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کے درمیانی مرحلے کو برزخی دور کہا جاتا ہے۔
یہ دراصل موت کا دور ہے جس میں روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے، مادی حجابات آنکھوں سے اٹھ جاتے ہیں اور عالم غیب کے کچھ اسرار منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اعمال کے تمثیلی نتائج، ثواب و عذاب اور جنت و دوزخ کے بعض مناظر بھی نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ احادیث کے مطابق انسان سے دو فرشتوں کے ذریعے سوالات ہوتے ہیں، اس کے دین، اس کے رب اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اب عالم برزخ کی زندگی کو کیسے سمجھے جائے؟ عقلی طور پر یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس مخصوص زندگی کو سمجھنے کے لیے قرآن حکیم نے موت کو نیند سے تشبیہ دی ہے۔ سورہ زمر میں ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ وہی اللہ ہے جو روحوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے، اور جو مری نہیں ہیں ان کو ان کی نیند میں وفات دے دیتا ہے۔ تو جس پر موت کا حکم اس نے جاری کیا ہے اسے روک لیتا ہے، اور جس پر موت کا حکم جاری نہیں کیا، یعنی نیند والی کو ایک معینہ مدت کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں۔ اسی لیے قرآن حکیم میں دوسری زندگی کے لیے اکثر بعث کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی جگانے اور بیدار کرنے کے ہیں۔ گویا انسان برزخی دور میں سویا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد بعث کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے موت کے بعد کی برزخی زندگی کو نیند سے تشبیہ دے کر اسے ہمارے لیے زیادہ قابل فہم بنا دیا ہے۔ جس طرح عالم خواب میں انسان کے احساسات و ادراکات، تخیلاتی اور ذہنی دنیا مادی دنیا کی طرح متشکل ہو کر سامنے آتی ہے، اور وہ خوشی اور مسرت، درد اور غم، تکلیف اور راحت کو عالم خواب میں محسوس کرتا ہے، اور پھر جاگنے کے بعد ان کے اثرات اس کے مادی جسم میں بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ تو اسی طرح برزخی زندگی بھی دراصل ایک طویل اور گہری نیند کا نام ہے، جو موت کی صورت میں انسان کے اوپر طاری کر دی جاتی ہے، اور اس دوران جو ہونے والی واردات ہیں ان کو روح محسوس کرتی ہے، چاہے وہ خوشی اور مسرت سے متعلق ہیں یا درد و غم سے متعلق ہیں۔ اور ایک حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے۔ قرآن حکیم کا ایک بڑا اہم موضوع یہ بھی ہے، اور خاص طور پر آخری جو پارہ ہے اس میں آپ کو بہت سی ایسی صورتیں اور مضامین ملیں گے جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس مادی کائنات اور زندگی کا اختتام ایک بہت بڑے زلزلے پر ہوگا۔ اور سورہ حج میں بھی یہ کہا گیا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی مانند ہو جائیں گے، سورج بے نور اور ستارے تاریک ہو جائیں گے، سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور ایک نئی دنیا تخلیق ہوگی۔ کائنات کا سائنسی مطالعہ اور جیولوجی کی تحقیقات سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ اس کائنات میں اس سے پہلے بھی چھوٹے پیمانے پر زلزلے اور چھوٹی قیامتیں وقوع پذیر ہو چکی ہیں۔ ستاروں کا باہمی طور پر ٹکرانا ممکن ہے۔ کشش ثقل کا نظام کمزور پڑنے سے یہ تمام کرے آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ بات اب اس کو سمجھنا اب مشکل نہیں رہا۔ خود سائنسی نظریات کے مطابق یہ کائنات، جسے قرآن نے
کہا ہے کہ یہ دخان کی شکل میں یعنی دھوئیں کی شکل میں موجود تھی، جیسے آج کی اصطلاح میں گیسز کہا جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑے دھماکے کی نتیجے میں وجود میں آئی ہے، جسے سائنس کی اصطلاح میں بگ بینگ کہا جاتا ہے۔ اور یہ کائنات مسلسل ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے، اس میں وسعت پیدا ہو رہی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ایکسپینشن رک جائے گی اور دوبارہ اس میں سپلاؤ کا عمل شروع ہو جائے گا، کنٹریکشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں ایک اور دھماکہ ہوگا، ایک اور بگ بینگ ہوگا، جس سے موجودہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ اس بڑے دھماکے کو اگر ہم قیامت کے زلزلے سے تعبیر کریں تو اس میں کیا عقلی اشکال ہو سکتا ہے؟ ہر چیز کی انفرادی موت اور فنا یہ ایک عام مشاہدہ ہے، اسی طرح اس کائنات کی موت کا نام قیامت ہے۔ کائنات کے موجودہ نظام کے خاتمے کو سائنسدانوں کے اس نقطۂ نظر کی روشنی میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہ سمجھنا زیادہ آسان ہوگا، جسے وہ لا آف انٹروپی کہتے ہیں، یعنی ضابطۂ ناکارگی کا قانون، جس کی روح سے کائنات کی ناکارگی برابر بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب تمام موجودہ چیزوں کی حرارت یکساں ہو جائے گی اور کوئی کارآمد توانائی باقی نہ رہے گی، اور اس کے نتیجے میں کیمیائی اور طبیعی عمل کا خاتمہ ہو جائے گا اور زندگی بھی اس کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ موت کے بعد زندگی کا مسئلہ عقل پرستوں کے لیے ہمیشہ ناقابل فہم رہا ہے، اور خود نزول قرآن کے وقت مشرکین یہی کہتے تھے، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، جب ہم ہڈی اور چورا چورا ہو جائیں گے تو پھر کیسے اثر نو زندہ کیے جائیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے موت کے بعد دوبارہ زندگی کا، اور یہ قرآن حکیم کا بڑا اہم موضوع ہے، لیکن اس حوالے سے خود قرآن حکیم نے بھی بہت سے متنوع اور مختلف جوابات دیے ہیں، اور بہت سی چیزیں جدید تحقیقات نے ثابت کر دی ہیں۔ ان دلائل کا خلاصہ یہ ہے، سب سے پہلے تو وہ تاریخی واقعات ہیں جن کے ذریعے قرآن نے واضح کیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ممکن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کو جو مشاہدہ کروایا گیا تھا، رب ارینی کیف تحیی الموتى، 4 پرندوں کو جن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا، یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، قرآن حکیم نے اس کا بھی حوالہ دیا ہے۔ اصحاب کہف کے واقعہ، اس سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے، جو ایک طویل عرصے کے بعد پھر دوبارہ ایک طویل نیند کے بعد گویا دوبارہ ان کو زندہ کر دیا گیا۔ یہ ایسی شہادتیں ہیں جن کی تصدیق اہل کتاب کے مذہبی صحائف بھی کرتے ہیں۔ پر ایک اور عام انسانی مشاہدہ ہے جس کی طرف قرآن نے جا بجا متوجہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ زمین جب خشک اور بنجر ہو جاتی ہے اور اس میں زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، تو بادلوں کے برسنے سے پھر سبزہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ خشک زمین لہلاتی کھیتیوں کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہی اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخصوص بارش برسائے گا جس کے نتیجے میں زمین اپنے بوجھوں کو باہر نکال دے گی، یعنی انسانی جسم نئی زندگی کے ساتھ وجود میں آئے گا۔ انسان مٹی میں جب تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو کیسا جسم دیا جائے گا، اور کیا وہ یہ وہی انسان ہوگا جو دنیا میں تھا؟ یہ ایک بڑا ایک اہم سوال ہے، لیکن جدید تحقیقات نے اس کا سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان کر دیا ہے۔ انسان دراصل بے شمار ایٹموں کا مجموعہ ہے جو پہلے سے زمین اور فضا کے اندر موجود ہے۔ انسانی جسم
انہی منتشر ایٹموں کا مجموعہ ہے جو اس کائنات میں پائے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد یہی اجزاء، یہی جو ایٹم ہیں، یہ ہوا، پانی اور مٹی میں منتشر ہو جائیں گے اور پھر خدائی حکم کے تحت یکجا ہو کر اسی طرح مجسم ہو جائیں گے جس طرح پہلی بار مجسم ہوئے۔ اسی کا حوالہ قرآن حکیم نے دیا ہے، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ کہہ دیجئے جس نے پہلی مرتبہ ان کو بنایا وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی جسم بے شمار چھوٹے چھوٹے سیلز کا، چھوٹے چھوٹے خلیوں کا مجموعہ ہے جو ہر وقت ٹوٹتے ہیں اور ختم ہوتے رہتے ہیں، اور نئے سیل پرانے سیل کی جگہ لے لیتے ہیں۔ یہ پروسیس مسلسل چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ کچھ عرصے کے بعد سارا جسم بالکل نیا ہوتا ہے۔ سابقہ جسم مرنے کے بعد بھی انسان کی شخصیت موجود رہتی ہے جو نئے جسمانی قالب میں موجود ہوتی ہے۔ یعنی پرانا جسم ختم ہو جاتا ہے لیکن انسان موجود رہتا ہے، خود اس مادی زندگی کے اندر بھی۔ پرانے جسم کے خاتمے کے باوجود آدمی کا حافظہ، اس کی میموری مستقل طور پر ایک حالت میں رہتی ہے۔ اگر جسم پر بار بار موت آنے کے باوجود اگر وہ حافظہ جسمانی سیلز میں موجود تھا تو حافظے کو بھی ختم ہونا چاہیے تھا جس طرح وہ سیلز ختم ہو گئے، مگر سیلز فنا ہونے کے باوجود حافظے کی موجودگی کس بات کا ثبوت ہے؟ کہ انسان کی شخصیت جسم سے ماورا ایک مستقل وجود ہے جو موت کے باوجود اپنے آپ کو باقی رکھتی ہے۔ اسی لیے جسمانی تبدیلی سے انسان کی اصلی روحانی شخصیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پرانے اور پہلے جسم کے ضروری ہونے کی عقلی طور پر بھی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ خود مادی زندگی میں انسانی جسم مختلف قالب بدلتا رہتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حیات بعد الموت کے بعد کے بھی کچھ اہم مراحل ہیں جن کی نشاندہی قرآن و حدیث میں کی گئی ہے، جو حساب کتاب اور اعمال کے وزن سے متعلق ہیں، اور جدید مطالعات نے ان کو بھی ہمارے لیے زیادہ قابل فہم بنا دیا ہے۔ مثلا ہماری شخصیت کا ایک بڑا حصہ جسے فرائڈ، جو بہت بڑا ماہر نفسیات ہے، وہ انکانشس کہتا ہے کہ وہ لاشعور کی شکل میں ہے یا تحت شعور کی شکل میں، یا جسے وہ سب کانشس کہتا ہے اس شکل میں موجود ہے۔ اس لاشعور میں ہمارے تمام خیالات مستقل طور پر اپنی پوری شکل میں محفوظ رہتے ہیں۔ ان خیالات کو اگر ہم چاہیں بھی تو محو نہیں کر سکتے جو ہمارے لاشعور میں محفوظ ہیں، جبکہ ہمارے شعور میں وہ سارے خیالات اور واقعات موجود نہیں ہوتے۔ ہم بھول جاتے ہیں بہت سی باتوں کو، لیکن وہ ہمارے تحت شعور میں موجود ہوتی ہیں۔ وہ کبھی کبھی ہمیں خواب کی شکل میں یاد آنے لگتی ہیں، یا کبھی کوئی دماغی خلل واقع ہو جائے تو وہ باتیں ہماری زبان پر آ جاتی ہیں جو ہم بھول چکے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ موت سے پہلے انسان کے ایسی باتیں کہنے لگتا ہے جو کبھی اس نے نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے تحت شعور کے اندر موجود تھی۔ یہ چیز واضح کر رہی ہے کہ انسانی نیتوں اور خیالات اور واقعات کو اتنی احتیاط کے ساتھ تحت شعور میں محفوظ رکھنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ اصل میں انسان کے اعمال نامے کی موجودگی کا واضح ثبوت ہے کہ انسان کا خود اپنا وجود اس کی گواہی دے رہا ہوگا، اس کی نیتوں کے بارے میں بھی، اس کے خیالات کے بارے میں بھی، اور ان تمام واقعات کو جو اس کے تحت شعور کے اندر محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ یہی انسان کا اعمال نامہ ہے۔ اب یہ بات مسلمہ حقیقت بن چکی ہے کہ انسانی آوازیں ساؤنڈ ویوز کی شکل میں انسان کے مرنے کے بعد بھی فضا میں موجود رہتی ہیں، یا بات کرنے کے بعد بھی اس فضا میں موجود رہتی ہیں، حتیٰ کہ انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے پھر بھی موجود رہتی ہیں۔ یہ کس بات کا ثبوت ہے؟ کہ انسان جو بات بھی زبان سے نکالتا ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے،
خدائی فرشتے جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، وہ انتہائی صحت کے ساتھ اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، انسان کوئی لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالتا، ایک محافظ نگران فرشتہ تیار رہتا ہے اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے۔ مرنے کے بعد انسان کی ان آوازوں کی موجودگی دراصل حساب و کتاب کے اسلامی عقیدے کو ثابت کر رہی ہے۔ ابلاغ اور کمیونیکیشن کے جو جدید ذرائع اور آلات ہیں، ان کے ذریعے آج ہم نہ صرف ہزاروں میل دور انسان کی آوازوں کو آسانی کے ساتھ سن سکتے ہیں، بلکہ انسان کی مکمل حرکات و سکنات کو چھوٹی سی اسکرین پر آسانی کے ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح ہماری تمام حرکات و سکنات اور ہمارے تمام اعمال اس کائنات کے غیر مرئی کیمرے جو ہمیں نگاہوں سے نظر نہیں آتے، تمام چیزوں کو ریکارڈ کر کے فلم بند کر رہے ہیں، اتنی صحت اور ایکوریسی کے ساتھ کہ قیامت کے دن انسان اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ یہ کیسا ریکارڈ ہے جس نے میرا چھوٹا بڑا کوئی کام درج کیے بغیر چھوڑا نہیں ہے، اور وہ اپنے عمل کو وہاں موجود پائیں گے۔ یہاں یہ الفاظ بہت اہمیت رکھتے ہیں، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یعنی عمل کا ثبوت نہیں ہے کہ اس کی کوئی شہادت، بلکہ خود عمل اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اور انسان کے لیے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے گی۔ تو آج جدید تحقیقات نے اس علم کی تصدیق اور تائید کر دی ہے جس کی تعلیم انبیاء و رسل وحی کے ذریعے انسانوں کو مسلسل دیتے چلے آئے ہیں، اور اسی عقیدے پر کو اختیار کرنے کا حکم ہوا ہے، اور ایمان والوں کی بنیادی صفت کے طور پر اس کو پیش کیا گیا ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ یہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کا حقیقی فہم نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔